آج ہمارے سامنے ہیں لوئل ملر کی کتاب دا سنگل بیسٹ انویسٹمنٹ۔ دیکھیے، سرمایہ کاری کی دنیا ایک جنگل کی طرح ہے نا؟ ہر طرف شور، متضاد مشورے اور اگلی بڑی چیز کے دعوے۔ اس سب کے درمیان ایک عام سرمایہ کار بالکل کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس شور سے اوپر اٹھ کر ایک سیدھا منطقی راستہ تلاش کریں۔ بالکل، اور اس راستے کو سمجھنے کے لیے کتاب کی شروعات ایک بہترین کہانی سے ہوتی ہے، جو شاید بہت سے لوگوں کو اپنی ہی کہانی لگے۔ مصنف اپنے ایک دوست کے کا ذکر کرتا ہے کہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، مطلب اپنی فیلڈ کا ماہر، لیکن جب بات آتی تھی اپنی ذاتی سرمایہ کاری کی تو وہ معلومات کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی، بس ٹی وی کے ماہرین کی ٹپس اور اخباروں کی سرخیاں تھیں۔ یہ تو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی معلومات تو دے رہا ہے، لیکن حکمت کوئی نہیں دے رہا۔ تو کہ ایک دن کوئی ٹیکنالوجی فنڈ خریدتا کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ مستقبل اسی کا ہے، اور اگلے ہی دن اسے بیچ کر کہیں اور پیسے لگا دیتا۔ اس کی سرمایہ کاری ایک بے ترتیب کھیل بن گئی تھی اور وہ اس سے تھک چکا تھا۔ آج ہم اسی الجھن کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور اس حل تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس دشمن کو سمجھنا ہوگا جس کا سامنا ہر سرمایہ کار کو ہے، چاہے وہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ یہ ایک ایسا خرچ ہے، آپ کہیں، جس کا بل کبھی ڈاک میں نہیں آتا، لیکن یہ خاموشی سے آپ کی دولت کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ آپ مہنگائی کی بات کر رہی ہیں؟ کتاب اسے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج قرار دیتی ہے۔ جی ہاں، افراط زر۔ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کے دادا نے اپنی جوانی میں جس رقم سے ایک پوری موٹر سائیکل خریدی تھی، آج اتنی ہی رقم میں شاید اس کا صرف ایک ٹائر آئے۔ یہی ہے مہنگائی۔ کتاب میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی مثال ہے کہ 1945 میں جو چیز $100 کی تھی، 2005 تک اس کی قیمت $1000 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز بہتر ہو گئی، بلکہ آپ کے پیسے کی قدر کم ہو گئی۔ وہ $100 کا نوٹ ایک چھوٹے سے سکے کے برابر رہ گیا۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی سرمایہ کاری مہنگائی کی شرح سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ رہی تو وہ امیر نہیں ہو رہا، وہ اصل میں غریب ہو رہا ہے، چاہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں نمبرز بڑھتے ہوئے کیوں نہ نظر آئیں۔ بالکل، اور یہیں پر روایتی محفوظ سرمایہ کاری جیسے کہ بینک اکاؤنٹس یا بانڈز کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ طویل مدت میں یہ سب سے غیر محفوظ جگہیں ہیں، کیونکہ ان سے ملنے والا منافع اکثر مہنگائی کو مات نہیں دے پاتا۔ لیکن اصل دشمن صرف مہنگائی نہیں ہے، ایک اور بڑا دشمن ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہے۔ آپ سرمایہ کار کی نفسیات کی بات کر رہی ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ جی، کتاب بیہیویئرل فائنانس کے کچھ اہم ترین نکات کو چھوتی ہے۔ سب سے بڑا نفسیاتی جال ہے نقصان سے خوف یا لاس اوورژن۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 1000 روپے کھونے کا دکھ 1000 روپے کمانے کی خوشی سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ہم نقصان سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا پہلا سٹاک بیچا تھا، صرف اس لیے کہ وہ تھوڑا سا اوپر گیا تھا۔ میں نے سوچا منافع جیب میں ڈالو، کہیں یہ واپس نیچے نہ چلا جائے۔ بعد میں وہ 10 گنا بڑھ گیا۔ یہ نقصان سے خوف والی بات میرے ساتھ ذاتی طور پر ہو چکی ہے۔ ہم منافع کو جلد لاک کرنا چاہتے ہیں اور نقصان کو ماننے سے ڈرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، لوگ نقصان والے سٹاکس کو سالوں تک پکڑے رہتے ہیں، اس امید پر کہ کسی دن قیمت واپس آئے گی۔ وہ اصل میں نقصان کو تسلیم کرنے سے بچ رہے ہوتے ہیں اور اچھے منافع بخش سٹاکس کو ذرا سا اوپر جاتے ہی بیچ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے باغ کے خوبصورت پھولوں کو کاٹ دیں اور جھاڑیوں کو پانی دیتے رہیں۔ اور کے بھی تو یہی کرا تھا۔ وہ گرم خبروں کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو کہ ایک اور نفسیاتی کمزوری ہے جس سے کتاب ایکسٹراپولیشن کہتی ہے، یعنی یہ مان لینا کہ جو آج ہو رہا ہے وہ کل بھی ہوتا رہے گا۔ بالکل، جیسے 1970s کی دہائی میں سب کو یقین تھا کہ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی رہیں گی، لیکن پھر وہ گر گئیں۔ اسی طرح لوگ سٹاک مارکیٹ جب عروج پر ہوتی ہے تو لالچ میں آ کر سب کچھ خرید لیتے ہیں، اور جب گرتی ہے تو خوف میں آ کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ ڈالبر کی ایک مشہور تحقیق ہے جو بتاتی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں اوسط سرمایہ کار نے مارکیٹ کے مقابلے میں بہت ہی کم منافع کمایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ غلط وقت پر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ تو اگر مہنگائی ایک بیرونی دشمن ہے اور ہماری اپنی نفسیات
ایک اندرونی دشمن، تو پھر راستہ کیا ہے؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک ایسا طاقتور اتحادی ہے جسے کچھ لوگ دنیا کا 8واں عجوبہ کہتے ہیں۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت۔ دیکھیں، یہ کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں، یہ ایک سادہ سا اصول ہے۔ آپ کا پیسہ آپ کے لیے مزید پیسہ کماتا ہے۔ یہ ایک برف کا گولا ہے جسے آپ ایک پہاڑی سے نیچے دھکیلتے ہیں۔ شروع میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ لڑھکتا ہے وہ اپنے ساتھ مزید برف جمع کرتا جاتا ہے اور اس کا سائز اور رفتار تیزی سے بڑھتے جاتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر آپ $1000 پر 10% سالانہ سادہ منافع کماتے ہیں تو ہر سال آپ کو $100 ملیں گے۔ 20 سال بعد آپ کے پاس $2000 کا منافع ہوگا۔ سیدھا سا حساب ہے۔ لیکن اگر آپ ہر سال ملنے والے $100 کو واپس اسی سرمایہ کاری میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کمپاؤنڈ کرتے ہیں، تو کہانی بالکل بدل جاتی ہے۔ پہلے سال کے بعد آپ کا سرمایہ $1100 ہو جائے گا۔ اگلے سال آپ کو $1100 پر 10% منافع ملے گا، جو کہ $110 ہے۔ اب آپ کا سرمایہ $1210 ہو گیا۔ 20 سال کے بعد آپ کا منافع $2000 نہیں بلکہ $5727 ہوگا۔ یہ فرق حیران کن ہے۔ وقت آپ کا سب سے بڑا دوست بن جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے شاندار تاریخی مثال تو مینہٹن کی ہے۔ 1626 میں پیٹر مینویٹ نے یہ جزیرہ $24 کے بدلے خریدا تھا۔ اگر وہ $24 10% سالانہ شرح سے کمپاؤنڈ ہوتے تو آج ان کی مالیت اتنی ہوتی کہ آپ نیو یارک شہر تو کیا شاید پورا امریکہ خرید سکتے۔ یہ وقت اور صبر کی طاقت ہے۔ تو مقصد ایک ایسی کمپاؤنڈنگ مشین بنانا ہے جو آپ کے لیے خاموشی سے پس منظر میں کام کرتی رہے۔ ایک ایسی مشین جو آپ کے جذبات یا مارکیٹ کے روزمرہ کے شور سے متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کمپاؤنڈنگ مشین بنتی کیسے ہے؟ یہیں پر کتاب اپنا سب سے کارآمد اصول پیش کرتی ہے، وہ سنگل بیسٹ انویسٹمنٹ۔ ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا جو نہ صرف منافع یعنی ڈیویڈنڈ دیتی ہیں بلکہ ہر سال اس میں قابل اعتبار اضافہ بھی کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے کی منطق بے حد طاقتور ہے۔ مصنف ایک جملہ استعمال کرتا ہے، ڈیویڈنڈز جھوٹ نہیں بولتے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ایک کمپنی اپنی آمدنی کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کر سکتی ہے، اپنی بیلنس شیٹ کو خوبصورت بنا سکتی ہے، لیکن جب وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں حقیقی نقد رقم بھیجتی ہے تو وہ ایک ایسا وعدہ پورا کر رہی ہوتی ہے جسے چھپایا یا جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ صرف ایک ادائیگی نہیں، یہ مینجمنٹ کا اعتماد ہے جو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں ظاہر کر رہی ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں کہ انہیں اگلے سال اس سے بھی زیادہ ڈیویڈنڈ دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے مستقبل کے بارے میں بہت پر اعتماد ہیں۔ یہ ایک سچائی کا موقع ہے۔ بالکل، اور اس سے سرمایہ کار کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا تو واضح ہے، آپ کی آمدنی ہر سال بڑھتی ہے۔ جو ڈیویڈنڈ آج آپ کو مل رہا ہے وہ 5 سال بعد اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ لیکن دوسرا فائدہ زیادہ گہرا ہے۔ جب ایک کمپنی مسلسل زیادہ کیش پیدا کرنے لگتی ہے تو مارکیٹ کو آخرکار اس کی قدر کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس اسٹاک کی قیمت بھی بڑھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو 2 طرح سے فائدہ ہوتا ہے، بڑھتی ہوئی آمدنی سے بھی اور اثاثے کی بڑھتی ہوئی قیمت سے بھی۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹاک کی قیمت میں اضافہ تقریباً غیر اہم ہے اگر ڈیویڈنڈز کو دوبارہ سرمایہ کاری نہ کیا جائے؟ یہ تو سرمایہ کاری کے بارے میں میرے پورے نظریے کو الٹ دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو صرف قیمت بڑھنے کے کھیل میں ہوتے ہیں۔ اعداد و شمارتی یہی بتاتے ہیں۔ ایبرٹسن کی ایک تاریخی تحقیق کے مطابق 1926 سے لے کر اب تک امریکی سٹاک مارکیٹ سے ملنے والے کل منافع کا 97% حصہ دوبارہ سرمایہ کاری کیے گئے ڈیویڈنڈز اور ان کی کمپاؤنڈنگ سے آیا ہے۔ صرف قیمت میں اضافہ کل منافع کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ اصل جادو ڈیویڈنڈز کو دوبارہ اسی مشین میں ڈالنے میں ہے تاکہ وہ مزید ڈیویڈنڈز پیدا کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی کمپنیاں ڈھونڈی کیسے جائیں؟ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اعلیٰ کوالٹی، بڑھتا ہوا ڈیویڈنڈ، لیکن کیا ایسی کمپنیاں ڈھونڈنا آسان ہے؟ اور اگر یہ اتنا ہی آسان ہے تو کہ جیسے ذہین لوگ بھی اس شور میں کیوں کھو جاتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب اس کے لیے ایک بہت سادہ لیکن سخت معیار پیش کرتی ہے۔ فارمولا یہ ہے، اعلیٰ کوالٹی پلس زیادہ موجودہ ڈیویڈنڈ پلس ڈیویڈنڈ میں تیز اضافہ ایکولز زیادہ کل منافع۔
آئیے اس کے ہر حصے کو دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ایک بہت سبجیکٹو اصطلاح لگتی ہے۔ کوالٹی کو ناپا کیسے جائے؟ اسے ناپنے کے ٹھوس طریقے ہیں۔ پہلا ہے مالیاتی مضبوطی، ایسی کمپنی جس پر قرض کا بوجھ کم ہو اور اس کے پاس اپنے سود کے اخراجات ادا کرنے کے لیے کافی نقد رقم ہو۔ کتاب کا معیار ہے کہ کمپنی کی کیش فلو اس کے سود کے اخراجات سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہو۔ اس کے لیے آپ S&P یا ویلیو لائن جیسی آزاد ایجنسیوں کی رپورٹس دیکھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ ایجنسیاں کیا کرتی ہیں؟ ایک نئے سننے والے کے لیے یہ نام شاید نئے ہوں۔ جی، آپ انہیں مالیاتی جاسوس سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کمپنیاں کسی بھی کاروبار کے قرضوں، کیش فلو اور مجموعی صحت کا گہرائی سے جائزہ لے کر اسے ایک گریڈ دیتی ہیں، بالکل جیسے اسکول میں A، B یا C گریڈ ملتا ہے۔ ایک A گریڈڈ کمپنی مالی طور پر بہت زیادہ محفوظ اور قابل اعتبار سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے کمپنی کی مالیاتی صحت کو جانچنے کا۔ ٹھیک ہے، تو مالیاتی مضبوطی کے بعد کوالٹی کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ بہترین مینجمنٹ، ایسی ٹیم جو ایماندار ہو، جو مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے سمجھداری سے فیصلے کرے اور جو کاروبار کو پھیلانے کا ہنر جانتی ہو۔ یہ نمبروں سے زیادہ کمپنی کی تاریخ اور اس کے فیصلوں کو دیکھ کر پرکھا جاتا ہے۔ اور فارمولے کے باقی 2 حصے، زیادہ موجودہ ییلڈ اور اس میں اضافہ؟ زیادہ موجودہ ییلڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ سٹاک خرید رہے ہوں تو اس کا ڈیویڈنڈ ییلڈ مارکیٹ کی اوسط سے نمایاں طور پر زیادہ ہو۔ اگر مارکیٹ کا اوسط ییلڈ 2% ہے تو آپ کو 3 سے 4% یا اس سے زیادہ ییلڈ والی کمپنیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ آپ کی کمپاؤنڈنگ مشین کو ایک زبردست شروعات دیتا ہے۔ اور آخری حصہ جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے ییلڈ میں تیز اضافہ۔ ہائی گروتھ آف ییلڈ۔ جی ہاں، یہ وہ انجن ہے جو اس مشین کو چلائے گا۔ یہ کافی نہیں کہ ڈیویڈنڈ زیادہ ہو، اس میں ہر سال مہنگائی کی شرح سے کئی زیادہ اضافہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کتاب کا ہدف 5 سے 10% سالانہ ڈیویڈنڈ گروتھ کا ہے۔ ان تمام معیاروں کو ملا کر جب آپ ایک کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ سٹہ نہیں کھیل رہے ہوتے، آپ ایک مضبوط کاروبار میں حصہ دار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دوست کے کی کہانی پر واپس جائیں تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سٹاکس کو لاٹری کے ٹکٹ کی طرح خرید رہا تھا، جبکہ یہ حکمت عملی اسے ایک بزنس پارٹنر کی طرح سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ کے نے آخرکار یہی کیا۔ اس نے ٹی وی پر ماہرین کو سننا چھوڑ دیا، روزانہ قیمتیں دیکھنا بند کر دیں اور اپنی توجہ ایسی چند اعلیٰ کوالٹی کمپنیاں تلاش کرنے پر مرکوز کر دیں جو اس کے معیار پر پورا اترتی تھیں۔ آج وہ مارکیٹ کے شور سے پریشان نہیں ہوتا، وہ بس اپنی کمپنیوں کے بڑھتے ہوئے ڈیویڈنڈ چیک دیکھتا ہے جو ہر سال اس کی آمدنی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی کمپاؤنڈنگ مشین بنا لی ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے چند بہت اہم نکات پر بات کی۔ پہلا، مہنگائی ایک خاموش قاتل ہے جسے شکست دینا ضروری ہے۔ دوسرا، ہمارا سب سے بڑا دشمن اکثر ہم خود ہوتے ہیں، ہمارے جذبات اور نفسیاتی کمزوریاں۔ پھر ہم نے کمپاؤنڈنگ کی ناقابل یقین طاقت کو دیکھا، جو وقت کے ساتھ دولت بنانے کا سب سے یقینی طریقہ ہے۔ اور آخر میں ہم نے اس طاقت کو استعمال کرنے کا ایک عملی طریقہ سیکھا، ایسی اعلیٰ کوالٹی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا جو نہ صرف اچھا ڈیویڈنڈ دیتی ہیں بلکہ ہر سال اس میں اضافہ بھی کرتی ہیں۔ یہ ایک سادہ، بورنگ لیکن انتہائی مؤثر حکمت عملی ہے۔ آخر میں کتاب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے جو روایتی سرمایہ کاری کی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ کم قیمت یا انڈر ویلیوڈ سٹاکس کی تلاش ایک تکبر بھرا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک گہری بات ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں سٹاک انڈر ویلیوڈ ہے تو وہ دراصل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پوری مارکیٹ، جس میں لاکھوں ذہین لوگ شامل ہیں، بالکل ان سب سے زیادہ ہوشیار ہے اور کچھ ایسا جانتا ہے جو باقی سب نہیں جانتے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن کیا قیمت اور قدر میں فرق کرنا ہی سرمایہ کاری کا اصل کھیل نہیں ہے؟ ایک سرمایہ کار کیسے سمجھے کہ وہ کمپنی کی اصل قدر کو پہچان رہا ہے یا صرف ایک اچھی کہانی سے متاثر ہو رہا ہے؟ یہیں پر مصنف ایک بہتر سوال تجویز کرتا ہے۔ ایک طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے شاید زیادہ طاقتور سوال یہ نہیں ہے کہ کیا یہ سٹاک آج سستا ہے،
بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے اس کمپنی کی کہانی کیا ہے، اس کا بزنس ماڈل کتنا مضبوط ہے، اور اس کہانی کے نتیجے میں اگلے 10 سالوں میں ڈیویڈنڈز کے بڑھتے ہوئے سلسلے کا کتنا حقیقی امکان ہے۔ یہ سوال آپ کے نقطہ نظر کو سٹاک کی قیمت پر قیاس آرائی سے ہٹا کر کاروبار کے مستقبل کے بارے میں ایک حقیقی تجزیے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ قیمت کے بارے میں نہیں، بلکہ قدر پیدا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔